خدا کا تصور تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے، گو اسلام کے علاوہ باقی ادیان میں اب یہ تصور درست نہیں رہا۔ البتہ کائنات میں ایک ایسی مخلوق بھی پائی جاتی ہے جو خدا کے وجود کو نہیں مانتی، ان کو دہریہ یعنی ملحد کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد گو قلیل ہے لیکن ہر دور میں موجود رہی ہے۔ یہ عقلی ڈھکوسلوں سے ہمیشہ اہل اسلام کو پریشان کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے علاج کے لیے بھی ہر دور میں اہل علم پیدا فرمائے ہیں، جنہوں نے علمی اور عقلی طور پر ان لوگوں کو جواب دے کر ان کے اوثان خطا کر دیے۔ چنانچہ تابعین کرام کے دور میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک دہریے نے اہل اسلام پر 4 سوال داغے، جن کے جواب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے بچپن کے زمانے میں دے کر اہل اسلام کے لیے ایک اصولی راہ ہموار کر دی ہے۔ اب اہل علم و عقل ان جوابات سے روشنی حاصل کر کے مزید مثالیں بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو ملاحظہ فرمائیے، امام صاحب بچپن ہی سے نہایت ذکی اور حاضر جواب تھے۔ ایک دفعہ قیصر روم بادشاہ نے اپنے قاصد کو تحائف دے کر خلیفہ منصور کے دربار میں بھیجا اور حکم دیا کہ خلیفہ کو کہنا کہ اپنے ملک کے علماء کرام کو جمع کر کے چند سوالات کیے جائیں، پھر مدلل جواب پر وہ تحائف انہیں تقسیم کر دیں۔ قاصد نے شاہ روم کے اس حکم کو خلیفہ کے دربار میں پہنچایا تو انہوں نے تمام علماء و فضلاء حکماء کو جمع کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ والد ماجد آپ کو بھی اجتماع میں ساتھ لے کے آئے تھے۔ اس اجتماع کو خاص انداز سے منعقد کیا گیا تھا، جس میں ایک منبر رکھا گیا اور اس پر قاصد نے بیٹھ کر تمام علماء کرام کو خطاب کرتے ہوئے چند سوالات کیے تو کسی نے جواب نہ دیا۔ اس ندامت کو برداشت نہ کرتے ہوئے امام صاحب نے اپنے والد صاحب سے جواب دینے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے تأمل فرمایا اور متفکر ہوئے کہ یہ بچہ کیسے جواب دے گا۔ اس وقت نہ اس کی عمر ہے نہ علم ہے کہ اس کا جواب دے سکے، لیکن امام صاحب کے پرزور اصرار پر اجازت مل گئی۔ آپ اپنی نشست چھوڑ کر منبر کے قریب آئے اور قاصد کو کہا کہ سائل شاگرد کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا تو منبر سے اتر کر سوال کر، میں اس کا جواب دوں گا۔ قاصد منبر سے اتر آیا۔ اس کی جگہ امام ابو حنیفہ بحیثیت استاد و جج منبر پر تشریف فرما ہوئے اور قاصد کو کہا کہ سوال کیجئے۔ اس نے کہا، سوال نمبر 1، قاصد، خدا سے پہلے کون تھا؟ جواب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اعداد 1 2 3 کو شمار کر کے بتاؤ کہ ایک عدد سے پہلے کون سا عدد ہے؟ قاصد نے کہا کہ اس سے پہلے کوئی عدد نہیں آتا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اس سوال کا فیصلہ ہو گیا کہ جب عدد واحد مجازی لفظی سے پہلے کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو واحد حقیقی معنوی سے پہلے کوئی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ سے پہلے کوئی چیز نہ تھی۔ اس سے لاجواب ہو کر قاصد نے دوسرا سوال کر دیا۔ سوال نمبر 2، قاصد، خدا تعالیٰ کا منہ کس طرف ہے؟ جواب، امام صاحب نے فرمایا کہ دربار میں جب مشعل روشن ہوتی ہے تو اس کا منہ کس طرف ہوتا ہے؟ قاصد نے کہا کہ اس کا منہ چاروں طرف برابر ہوتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا بس اس کا جواب بھی ہو گیا۔ جب نور مجازی کی جانب متعین نہیں تو نور حقیقی اللہ تعالی کیسے ایک طرف متعین ہو سکتا ہے؟ اور جب نور مجازی ہر طرف پھیلا ہوا ہے تو نور حقیقی ہر حال میں ہر جگہ موجود ہے۔ سوال نمبر 3، قاصد، ہر موجود چیز کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ضرور ہوتی ہے، بتائیے اللہ کہاں ہے؟ جواب،
امام صاحب نے دودھ منگوایا اور اس دہریے سے پوچھا بتا اس میں گھی کہاں ہے؟ اس نے کہا اس میں گھی کی کوئی مخصوص جگہ نہیں ہوتی بلکہ ہر قطرہ میں ہے۔ اس پر امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب معدوم یعنی ختم ہونے والی چیز ہر قطرہ کے ہر حصے میں ہو سکتی ہے تو خالق ارض و سما ہر جگہ کیوں نہیں؟ سوال نمبر 4، قاصد نے چوتھا سوال کر ڈالا کہ خدا کیا کر رہا ہے؟ جواب، امام صاحب نے فرمایا کہ اس کے بہت سے کام ہیں، ان میں سے ایک یہ کیا کہ اس نے تجھ جیسے کافر کو ممبر سے اتارا اور مجھ جیسے مومن کو اس پر بٹھایا۔ یہ زمانہ طفولیت میں امام صاحب رحمہ اللہ کی اس قدر جرت اور ذہانت تھی کہ مجمع عام میں مخالف اسلام کو لاجواب کر دیا۔ الفقہ والفقہا صفحہ نمبر 49۔ ہر کے ہست از بلندی و پستی، ہما زو یافت صورت ہستی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک دہریے کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ وہ دہریہ ملحد خدا کا منکر تھا۔ مقررہ وقت پر سب لوگ مقررہ جگہ پر پہنچ گئے، مگر کافی انتظار کے بعد بھی امام صاحب نہ پہنچے۔ کافی وقت کے بعد جب امام صاحب پہنچے تو دہریے نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی دیر سے پہنچے، حالانکہ اس سے پہلے کبھی بھی آپ نے وعدہ خلافی نہیں کی؟ کیا آپ مجھ سے خائف ہونے کی وجہ سے آنا نہیں چاہتے تھے؟ آپ نے نہایت ہی تحمل سے اس کی بات سنی اور کہا ایسا کچھ بھی نہیں، یہاں آنے کے لیے مناسب وقت سے گھر سے نکلا تھا، مگر راستے میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میں حیرت زدہ ہو کر وہیں کھڑا ماجرا دیکھتا رہا۔ اس دہریے نے پوچھا کہ کیا آپ وہ واقعہ مجھے نہ بتائیں گے جس کی بدولت آپ نے ہمیں اتنا انتظار کروایا؟ آپ نے کہا جب میں یہاں آنے کے لیے نکل رہا تھا تو راستے میں ایک جنگل پڑتا ہے۔ جب میں اس جنگل سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک درخت خود بخود کٹ کے گر گیا اور پھر خود بخود ہی اس کے درخت کے تختے بن گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان تختوں سے ایک کشتی بن گئی، اور وہ کشتی بنا کسی ملاح کے دریا کے کنارے سے مسافروں کو اٹھا کر دوسرے کنارے پہ آنے جانے لگی۔ پس مجھے یہ سب ماجرا دیکھتے دیکھتے دیر ہو گئی۔ وہ دہریہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا حضرت میں نہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کا امام اتنا بڑا داستان گو ہوگا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا تو بالکل ممکن ہی نہیں۔ اس پر امام صاحب نے کہا اگر ایک درخت خود بخود کشتی نہیں بن سکتا تو بتائیے اتنی بڑی کائنات کس طرح ایک خدا کے بنا چل سکتی ہے؟ اس پر وہ دہریہ لاجواب ہو گیا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مناظرہ جیت لیا۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معزز قارئین و سامعین، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔